اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 178 اور 179 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، اس کے بعد تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلی جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن پس جس، عفیا معافی ہوئی، لہو کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع تو وہ تقاضا کرے، بالمعروفی رواج کے مطابق، واداء اور ادا کرے، الیہ اسے، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدی فمن پس جس نے، اعتدا زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر قصاص کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دو صورتیں بیان فرمائیں، ایک تو ہے قصاص اور ایک ہے دیت۔ دیت کا معنی ہوتا ہے خون بہا، یعنی خون کا بدلہ خون، اسے کہا جاتا ہے قصاص، اور خون کا بدلہ قیمت، خون کا بدلہ مال، اسے کہا جاتا ہے دیت یا خون بہا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ دونوں صورتیں بیان فرمائیں تو اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قصاص کے قانون کو واضح فرمایا۔ بنیادی طور پر یہاں اللہ رب العالمین نے مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی بڑے قبیلے کا آدمی مارا جاتا اور مارنے والا چھوٹے قبیلے کا آدمی ہوتا، تو اس صورت میں بڑے قبیلے کے لوگ چھوٹے قبیلے کے لوگوں سے مطالبہ کرتے، بڑے قبیلے کے جو سردار ہوتے وہ مطالبہ کرتے کہ چونکہ جو بندہ مارا گیا ہے وہ معزز تھا، وہ بڑی پرسنالٹی کا آدمی تھا، وہ بڑی حیثیت کا مالک تھا، تو یہ چھوٹا قبیلہ ہے اور اس کا آدمی جو ہے وہ انتہائی لو سٹیٹس کا ہے، تو اگر ہمارے اس بڑے آدمی کے مقابلے میں اس قاتل کو مارا جائے جو کہ چھوٹے قبیلے کا آدمی ہے، تو اس سے ہمارا قصاص ادا نہیں ہوتا، ہمارے قتل کا یہ بدلہ نہیں ہے۔ اب اس چھوٹے قبیلے کے آدمی نے جس نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کے قبیلے کے 20 لوگ مارے جائیں گے۔ جب تک 20 لوگ قتل نہیں ہوں گے ہمارا بدلہ ادا نہیں ہوگا۔ تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو مارنے کا مطالبہ کرتے۔ اگر ایک آزاد مارا جاتا تو اس کے مقابلے میں وہ 20 آزاد لوگ مارتے، 20 آزاد لوگوں کے مارنے کا مطالبہ کرتے۔ اگر ایک غلام مارا جاتا تو اس کے بدلے میں وہ ایک آزاد آدمی کے قتل کا مطالبہ کرتے۔ اگر ایک عورت ماری جاتی تو اس کے مقابلے میں وہ مرد کے قتل کا مطالبہ کرتے۔ یہ بڑے قبیلے کے جو لوگ ہوتے وہ ایک آدمی کے، اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے قتل ہو جانے کی صورت میں وہ خون بہانے کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتے، یعنی پھر خون کا بازار گرم ہو جاتا اور بے دریغ خون بہایا جاتا، کئی لوگوں کا خون بہایا جاتا ایک قتل کے بدلے میں۔ اسی طرح آپ اس کی دوسری صورت کو اب سمجھیے گا، اگر کسی چھوٹے قبیلے کا فرد مارا جاتا اور جو قاتل ہوتا وہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا،
تو اس صورت میں قصاص کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا، یعنی اس کا خون رائے گاں چلا جاتا، کوئی قصاص نہ ہوتا، کیونکہ جس قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے وہ انتہائی چھوٹا قبیلہ ہے، تو وہ کیسے بڑے قبیلے والوں سے خون کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ لہذا کوئی قصاص، کسی قسم کا قصاص نہ ہوتا۔ یہ بے اعتدالی، یہ عدم مساوات، یہ اونچ نیچ کا فرق، یہ بڑے چھوٹے کا امتیاز، یہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حقیقی مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے صرف اسے مارا جائے گا، فقط قاتل کو مارا جائے گا، غیر قاتل کو نہیں مارا جائے گا۔ جو قتل کے جرم میں ملوث ہی نہیں ہے، جو قتل کے جرم میں شریک ہی نہیں ہے، اسے کیوں قتل کیا جائے؟ اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام مارا جائے، عورت کے بدلے عورت ماری جائے، یعنی جو اصل قاتل ہے اسے مارا جائے۔ اب جب یہ اللہ رب العالمین نے شروع میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو یہ حکم اللہ پاک نے کس کو دیا ہے؟ کن لوگوں پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے؟ لا محالہ اس سے جب اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو فرما دیا ہے تو اس سے مراد صرف مقتول کے ورثاء تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر شروع میں یا ایھا الذین آمنو نہ آتا، اور جو قصاص ہے وہ تو مقتول کے ورثاء ہی لیتے ہیں، یعنی جن کا قتل ہوا ہے وہی قتل کا بدلہ قتل لیں گے نا۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا اے ایمان والو، تو اس سے مراد یہ ہے، اے ایمان والوں سے مراد ہے اسلامی معاشرہ، اس سے مراد ہے اسلامی حکومت۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلامی حکومت قصاص کیوں لے گی؟ اسلامی معاشرہ قصاص کیوں لے گا؟ کیونکہ اللہ پاک نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسد واحد کا عضو کٹ گیا ہے، ایک آدمی کا قتل، یہ جسد واحد کا عضو کٹ گیا ہے۔ اسلامی معاشرے کا ایک فرد قتل ہوا ہے، تو اسلامی معاشرے کے فرد کے قتل ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ جسم کا ایک عضو کٹ گیا ہے۔ اس لیے صرف اس پر صدمہ یا پریشانی یا بے چینی یہ صرف مقتول کے ورثاء کی نہیں ہے، اسلامی حکومت کی ہے۔ پھر جب آزاد کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کرنا ہے، یعنی اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو جو قاتل ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ قاتل کی تلاش کرنا یہ بھی مقتول کے ورثاء کی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ اسلامی حکومت کا کام ہوگا، یہ اسلامی عدلیہ کا کام ہوگا، یہ پولیس کا کام ہوگا کہ وہ اصل مجرم کی تفتیش کرے، اصل مجرم کی کھوج لگائے، اصل مجرم کی شناخت کرے کہ اصل مجرم کون ہے۔ اصل مجرم تک پہنچنا یہ بھی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن اور تفتیش بالکل صاف اور شفاف طریقے سے کرے تاکہ اس تک پہنچا جا سکے، اس کا کھوج لگایا جا سکے جس نے یہ قتل کیا ہے۔ جس گھر کا کوئی آدمی قتل ہو گیا ہے اگر وہ اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو وہ تو پہلے سے ہی صدمے سے دوچار ہیں، وہ تو انتہائی صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہیں، وہ کیسے اصل مجرم کی تلاش کریں گے؟ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوں گے، وہ عدم وسائل کا بھی شکار ہوں گے۔ تو یہ کام اسلامی حکومت کا کام ہے، اس لیے اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنو۔ یہ اب اللہ پاک نے قانون بیان کر دیا۔ اس قانون کے بیان کر دینے کے بعد اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کے لیے معافی ہوئی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو گئی، فاتباع بالمعروف، تو وہ تقاضا کرے دیت کا، وہ تقاضا کرے خون بہا کا۔ کس طریقے سے کرے؟ بالمعروف،
معروف طریقے سے کرے۔ معروف کا معنی ہے متفقہ طریقہ، معروف کا معنی ہے جس کے اوپر اس معاشرے کے تمام عقل مند لوگ متفق ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرف کی بات کی ہے، رواج کی بات کی ہے، دستور کی بات کی ہے کہ وہ جب تقاضا کریں کسی خون بہا کا تو وہ معروف طریقے سے تقاضا کریں، وہ اس میں کوئی ظلم اور زیادتی سے کام نہ لیں۔ معروف طریقے کی وضاحت آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں، پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو من اوفی یا لہو من اخیہ شیئن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، کچھ معافی ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ من اخیہ کا مطلب ہے اس کے بھائی کی طرف سے۔ یہاں بھائی کس کو کہا جا رہا ہے؟ مقتول کے ورثاء کو۔ مقتول کے ورثاء کی طرف سے جسے معافی مل جائے، شیئن کسی حد تک کچھ معافی مل جائے۔ کچھ معافی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جا رہا، قاتل کو قتل نہیں کیا جا رہا، مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ بخوشی برضا و رغبت وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون، اسے وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مکمل معافی نہیں ہے، کسی حد تک معافی ہے، کچھ معافی ہے۔ کچھ معافی کا مطلب کہ وہ پیسے لے کر، کچھ مال لے کر، کچھ قیمت لے کر وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اخی ہی کا جو لفظ آیا یہ کہا گیا مقتول کے وارث کو، بھائی کہا گیا۔ اگر مقتول کے وارث کو بھائی کہا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ قاتل پھر اس کا کیا لگا، یعنی مقتول کا بھائی اور وہ قاتل، یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے قتل کے جرم کے بعد بھی ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین خود سفارش کر رہا ہے معاف کر دینے کی کہ معاف کر دو۔ پہلے فرما دیا کہ تم لے سکتے ہو، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص، خون کا بدلہ خون، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ پاک سفارش کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ یہ معاف کر دینا کس بنیاد پر ہے؟ رشتہ اخوت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ وہ بھلا مجرم صحیح، وہ قاتل صحیح، وہ ظالم صحیح، لیکن رشتے میں تمہارا پھر بھی بھائی ہی لگتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تمہارا، وہ قاتل جو ہے وہ تمہارا بھائی ہی لگتا ہے۔ رشتہ اخوت سے تم دور نہیں ہوئے، ابھی بھی تم رشتہ اخوت میں منسلک ہو، بھائی چارے کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے۔ کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ اخی ہی کا لفظ اللہ پاک نے جب استعمال کیا ہے، یہی وہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن آیتوں نے عرب جیسے معاشرے کو کہ جہاں پر دنگا فساد، خون ریزی، قتل و غارت گری کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، وہاں اللہ پاک نے اس قدر نرمی اختیار فرمائی اور اتنا نرم، اتنا سہل حکم عطا کیا۔ اسی مضمون سے، انہی آیات سے، اسی ہدایت سے وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے، رشتہ یا اخوت میں منسلک ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فاتباع بالمعروف، کہ جب تقاضا کرو، یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ تقاضا کریں، دیت کا تقاضا کریں تو معروف طریقے سے تقاضا کریں۔ اب معروف طریقہ عرب کا جو رواج تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ عرب کا رواج یہ تھا، عرب کے معاشرے میں یا تو خون بہا کی دیت مانگی جاتی 1000 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ اگر ہم آج کے اس دور کے مطابق فی زمانہ دیکھیں تو جو 1 درہم ہے یہ بنتا ہے 3.5 ماشا چاندی۔ اب اگر 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہو تو یہ 10,000 درہم جو ہیں یہ بنتے ہیں 2900 تولے 8 ماشا چاندی۔ یعنی یہ عرب کے معاشرے کے مطابق، عرب کے اس دور کے رواج کے مطابق ایک انسانی جان کے قتل کی دیت بنے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا معروف طریقے سے لو، دستور کے مطابق لو، رسم و رواج کے مطابق لو، اس میں بھی دیت کے تقاضا کرنے کے اندر بھی کوئی ظلم اور زیادتی سے کام نہ لو، جو عام طور پر مروج ہو اتنی ہی دیت تم مانگو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا دوسرا یہ پہلو بھی دیکھیں، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ وہ جو قاتل ہے
یا قاتل کا خاندان ہے وہ جب اس دیت کو ادا کریں تو وہ دیت کو اچھے طریقے سے ادا کریں، احسان کے ساتھ ادا کریں، نرمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اب اس میں تنگی کیا ہو سکتی ہے جو اس دور میں ہوا کرتی تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ جب دیت دیتے تھے تو دیت دیتے وقت وہ اگر 1000 اونٹ ہیں تو 1000 اونٹ وہ مریل قسم کے، کمزور قسم کے اونٹ بس گنتی پوری کرنے کے لیے کہ یہ دے دیں اور ان سے جان چھڑائیں، یا اگر وہ کھجوروں کا مطالبہ کرتے تو کھجوریں انتہائی ردی قسم کی کھجوریں بس وہ وزن پورا کرتے وہ دے دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادا کرتے وقت احسان سے کام لو۔ جو قاتل ہے اور قاتل کے جو ورثاء ہیں، جو قاتل کا خاندان ہے، قاتل کا قبیلہ ہے، جب وہ مقتول کے ورثاء کو وہ دیت ادا کرے تو انتہائی اچھے طریقے سے ادا کرے، کیونکہ مقتول کے ورثاء کا قاتل کے اوپر یہ احسان ہے، وہ اس احسان کو یاد رکھیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم پہلو کی وضاحت کر دوں کہ اسلامی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے معافی کا۔ معافی کا جو آپشن ہے وہ صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کے پاس ہے۔ مقتول کے ورثاء فیصلہ کریں گے کہ وہ یا تو قصاص لیں یا دیت لیں، اور یہ بھی مقتول کے ورثاء کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ بن جاتا ہے اس وقت کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم قصاص لیں گے یا ہم دیت لیں گے۔ اور اس کا اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، زور زبردستی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہ ہو کہ ان کو کسی انتہائی مجبوری کے عالم میں ان سے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ وہ دیت پر رضامند ہو جائیں۔ نہیں، اس کا وہ جو مقتول کے ورثاء ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پوری آزادی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ اچھا، جب یہ قاتل کو پتہ چلے گا کہ مقتول کے ورثاء نے میرے لیے فیصلہ معافی کا کیا ہے تو اسے پھر مقتول کے ورثاء کی طرف سے احسان یاد رہے گا، اور اس احسان مندی کے تحت وہ آئندہ دنگا فساد سے اور خون ریزی سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پہلو بھی واضح کر دیا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ رحمت ہے۔ اپنے رب کو نہ بھول جانا، اس احسان مندی کے سارے پروسیجر کے اندر اپنے رب کو بھی یاد رکھنا کہ یہ جو رعایت کی گئی ہے، معافی دی گئی ہے، قصاص سے نیچے دیت والا آپشن اختیار کیا گیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نرمی، یہ سہولت تمہیں میں نے ہی دی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس جملے کے اندر اللہ پاک نے آئندہ زیادتی سے روک دیا۔ اب اس میں جو ظلم یا زیادتی کی صورتیں بن سکتی ہیں میں ذرا وہ واضح کر دوں، آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن کے اندر ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مقتول کے ورثاء نے دیت لے لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیت لیتے وقت ان کا ذہن یہ ہو، ان کی سوچ یہ ہو، ان کا ارادہ یہ ہو کہ آج ان سے دیت لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا، ہم ان کے ساتھ بعد میں نمٹ لیں گے۔ ایک ظلم کی یہ صورت بن سکتی ہے، اور ایک ظلم کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ جو قاتل ہے، قاتل وہ سوچ سکتا ہے کہ ابھی تو میں ادا کر دوں جتنی یہ قیمت مانگ رہے ہیں، اور بعد میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں نقصان پہنچا لوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب راضی نامہ ہو جائے، جب صلح ہو جائے دیت کے اوپر، تو بعد میں فریقین کی جانب سے، نہ ہی قاتل کی جانب سے اور نہ ہی مقتول کے ورثاء کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی کا پہلو ہونا چاہیے، ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ قتل جیسا جرم بھی ہو جائے تو تب بھی صلح کی کوئی نہ کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے، اور اللہ پاک جس صورت کو پسند فرماتا ہے وہ صورت ہے معافی کی، کہ معافی کے راستے پر آ جاؤ۔ اب سنیے گا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ قصاص میں، حیاتٌ زندگی ہے، یا اُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تتقون قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قصاص کو حیات قرار دیا ہے۔ قصاص زندگی ہے، اگر تم قصاص لوگے تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ جو قاتل ہوتا ہے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ راگ الاپتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، انسانی ہمدردی کے راگ، ہیومن رائٹس کے راگ۔ وہ جب الاپتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان تو قتل ہو گیا، اب اس ایک انسان کے قتل کے بعد دوسرے انسان کو قتل کرنا، یہ کہاں کی دانائی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اس ایک انسان کو جس نے قتل کیا ہے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اس ایک کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اس ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ ہے مطلب حیات کا۔ حیات کا مطلب زندگی، کہ اس ایک کو قتل کر کے باقی ساری انسانیت کو بچا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا گہرا غور و خوض اور گہرا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔